إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا ہی خالق، مالک اور قابض ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ نے میری، آپ کی، بلکہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے سلسلہ رسالت و نبوت میں ختم نبوت و رسالت کا تاج پہنا کے مبعوث فرمایا۔
آج کے اس خطبہ جمعہ میں سب سے زیادہ معزز کون؟ آج ہمارے درمیان معیار عزت بدل چکا ہے۔ ہم یوں سمجھتے ہیں کہ معزز ہونے کے لیے دنیا کی نعمتوں کی فراوانی ہونا ضروری ہے۔ شاید یہی غلط فہمی کی وجہ سے آج حلال اور حرام میں فرق نہیں کیا جاتا، الا ماشاءاللہ جن کو اللہ نے توفیق دی ہے۔ جائز اور ناجائز، شریعت کے مطابق یا غیر شرعی، ان چیزوں کا اہتمام نہیں کیا جاتا، پرواہ نہیں کی جاتی۔ صرف جو ہم نے اپنے ذہنوں میں معیار عزت بنایا ہوا ہے، پیسہ ہونا چاہیے، مال ہونا چاہیے، بڑا مشہور تاجر ہونا چاہیے، بڑی اچھی جناب فرم ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کے درمیان معزز ہوں، لوگ ہمارا احترام کریں۔ تو اصل میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے اور اللہ نے معیار عزت کیا رکھا ہے؟ یہ غلط فہمی صرف ہماری نہیں ہے۔ اگر ہم غور کریں تو مشرکین نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا اور آخرت کے انکاری ہوئے تو ان کا جواب یہ تھا کہ آج دنیا میں ہمارے پاس مال و در، سرداری، عزت، تعارف آج ہمارے پاس ہے، کل قیامت اگر قائم ہوئی تو تب بھی ہم ہی اس کے مستحق ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں عزت والا کون ہے اس کو بیان کیا اور وہ معیار عزت بھی مقرر کر دیا۔ سورۃ الحجرات سورہ نمبر 49 سے پارہ نمبر 26 اور اس کی آیت نمبر 13 ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یا ایھا الناس، اے پوری انسانیت، انا بے شک خلقناکم ہم نے پیدا کیا تمہیں، من ذکر و انثی ایک مرد اور ایک عورت، حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا، ان سے وجعلناکم اور بنائے تمہارے، شعوبا و قبائل تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے، لتعارفوا تاکہ تمہاری معرفت ہو جائے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اکرام والا، اللہ کے نزدیک عزت والا، اللہ کے ہاں سب سے بڑا معزز، اتقاکم وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ علیم خبیر خوب جاننے والا اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہ برادریوں کی تقسیم، یہ حسب اور نسب اس لیے نہیں ہے کہ تم اس پر فخر کرو، اس لیے نہیں ہے کہ یہ معیار عزت ہے کہ فلاں برادری اس کا کم درجہ ہے اور فلاں برادری کا اونچا درجہ ہے، اس لیے نہیں ہے کہ تاکہ تم اس پر گھمنڈ کرو، تکبر کرو۔ یہ تو صرف اس لیے ہے کہ تمہیں ایک جان حضرت آدم
اور ان کی زوجہ حضرت حوا صلوات اللہ علیہا، ان سے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے کنبے اور قبیلے بنائے، اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ تمہاری معرفت ہو جائے، تاکہ تم آپس میں رواداری رکھ سکو، تاکہ تمہارے آپس کے اندر احساسات ہوں، محبتیں ہوں، صلہ رحمی ہو۔ اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ تم اپنے حسب پر، اپنے نسب پر، اپنی برادری پر گھمنڈ اور تکبر کرنا شروع کر دو کہ فلاں بہت اونچا ہے اور فلاں کم درجے والا ہے۔ اللہ تبارک اسمہ و تعالی نے سورہ سبا ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی اس حوالے سے گزارشات کی ہیں جو کہ آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ جو مال کی کثرت ہے، اولاد کی کثرت ہے، یہ کوئی معزز ہونے کے لیے یہ علامات نہیں ہے کہ جس کے پاس مال اور اولاد زیادہ ہوگی وہی معدد ہے۔ آئیے قرآن مجید ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلف وهو خير الرازقين۔ اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والا الا مگر قال کہا مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون، اس کے خوشحال لوگوں نے کہ تم جس چیز کے ساتھ بھیجے گئے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا نحن اکثر اموالا واولادا، ہم تو ایمان والوں کی بنسبت زیادہ مال اور اولاد رکھتے ہیں۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جائیں گے، ہمیں عذاب نہیں ہو سکتا۔ ان کے ہاں یہ معیار تھا کہ یہ جو دنیا دار الامتحان ہے، اس میں دنیاوی مال اسباب اس کی فراوانی اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ جیسے ہم یہاں وسعت والے ہیں کل بھی ہوں گے، تو جو دار الجزا تھا اس کے اندر جو اللہ نے عمل کے مطابق معاملہ کرنا تھا انہوں نے اس کا معیار اپنی ظاہری وسعت پر کر لیا۔ وہ کہتے ہیں ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ کہا محبوب پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء،
یہ کسی کے معزز ہونے یا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ تو اللہ کی مشیت ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے۔ بسا اوقات دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے مجرم، بڑے سے بڑے باغی، بڑے سے بڑے ظالم، دنیاوی فراوانی زیادہ ہوتی ہے، اور بڑا شریف آدمی، انتہائی شریف النفس نیک آدمی آزمائشوں سے دوچار ہے، تکلیفوں میں مبتلا ہے۔ یہ تو اللہ کی مشیت ہے، یہ معیار عزت تو نہیں ہے۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ نہ تمہارے مال نہ تمہاری اولاد بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ، ایسے نہیں ہیں کہ وہ تمہیں اللہ کے ہاں زیادہ قریب کر دیں گے، مرتبہ والے کر دیں گے، اولاد اور مال کی وجہ سے تمہیں مرتبے ملیں گے، الا مگر من آمنا، جو اللہ پر ایمان لے آئے، وہ عامل صالحا، اور نیک عمل کرے، وہ اللہ کے قریب ہے۔ فاولئک، پس یہی لوگ ہیں، لہم جزاء الضعف، ان کے لیے بدلہ ہے الضعف، دگنا، بما عملوا، جو انہوں نے عمل کیے ہیں، وہم فی الغرفات آمنون، اور وہ اللہ کی جنت کے بالا خانوں میں رہیں گے۔ اور پھر وہ لوگ جو ہماری آیتوں کے مقابلے میں لگے ہوئے ہیں، والذین یسعون فی آیاتنا، اللہ کی آیات کے مقابلے میں رکاوٹیں ڈالنا، معاجزین اولئک فی العذاب محضرون، جو اس کے مقابلے میں دوڑ لگا رہے ہیں، یہ عذاب پر حاضر کیے جائیں گے۔ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ، کہہ دیجئے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو فراخ کر دیتا ہے اپنے بندوں میں سے، اور جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں پر تنگ کر دیتا ہے۔ ہاں، جو تم خرچ کرو گے من شیء، کوئی چیز، فہو یخلف، تو اللہ اس کے متبادل، اس کے بدلے میں تمہیں عطا کرے گا، وہو خیر الرازقین، وہ بہترین رزق دینے والا رزاق ہے۔ یہاں سمجھایا جو مشرکین کے دماغوں میں تھا کہ معیار عزت مال و زر ہے، کثرت اولاد ہے، کہا یہ تمہیں صرف یہ چیزیں تمہیں اللہ کے قریب نہیں کریں گی، ایمان اور اعمال صالحہ۔ ہاں، اگر اس کے ساتھ تمہارے پاس مال ہو، اولاد ہو، اللہ کے دین کی سربلندی میں خرچ کریں، اللہ کے دین کے لیے قربان کریں، اللہ کے دین پر وقف کریں، تو پھر یہی مال، یہی اولاد، ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ تمہارے لیے اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا سبب بن سکتا ہے۔ محض ان کو معیار عزت سمجھنا یہ غلط فہمی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاطر کے اندر یہ بات سمجھائی کہ یہ جو ہمارے ہاں عزت کی تلاش ہے وہ ہمیں کیسے ملے گی۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ فاطر ہے، سورہ فاطر 22واں سپارہ ہے، ارشاد فرمایا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يسعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور۔ من كان يريد العزة، جو تم میں سے دنیا میں عزت چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں معزز ہو، عزت پر ہو، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، تو یاد رکھنا ساری عزتیں اللہ کے پاس ہیں، ساری عزتیں اس کا وہ مالک ہے۔ الیہ یسعد الکلم الطیب، تمام تر
جو کلمات پاکیزہ ہیں اس کی طرف چڑھتے ہیں. پاکیزہ کلمات، اللہ کی تسبیح، اس کی تحمید، تلاوت قرآن، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور جتنے بھی خیر کے کام ہیں وہ اللہ کی طرف جاتے ہیں. والذین یمکرون، اللہ تبارک و تعالی والعمل الصالح یرفع، تو اللہ تبارک اسمہ و تعالی نیک عمل ان کو بلند کرتا ہے. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ برائیوں کی داو گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور وہ جو بھی مکر کر لیں اللہ ان کے مکر کو برباد کرنے والا ہے. تو اس لیے ہمارے ہاں جو معیار عزت ہے وہ صرف عزت کے لیے کافی نہیں ہے. معیار عزت تو ایمان اور اعمال صالحہ ہے. اسی طرح اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے قرآن مجید اور فرقان حمید میں یہ جو انسانی سوچ ہے مال اور اولاد کی کثرت، سورۃ الحدید ہے سورہ نمبر 57، اس سورہ مبارکہ کے اندر اس کے بارے میں بھی کچھ اس طرح ارشاد فرمایا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں جو یہ مال اور اولاد کی کثرت اور اس کے حصول پر تو اس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اعلموا، اس بات کو اچھی طرح جان لو، انما الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی، لعب و لہو، لعب و لہو، یہ کھیل اور تماشا ہے، وزینہ اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں فخر غرور کا سبب ہے، وتکاثر فی الاموال، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ بدلانا، فی الاموال والاولاد، فرمائیے دنیا کی جو زندگی ہے یہ زیب و زینت ہے، لہو لائب ہے، یہ تو فخر اور مال اور اولاد کی کثرت کی وجہ سے فخر کرنے کا سبب ہے. اس کی مثال ایسے ہے کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. فرمایا یہ ایسے ہے جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، کمثل مثال غیث بارش، اعجبا وہ بڑی رغبت رکھتی ہے، الکفار کفار کافر سے ہے، اور کافر کا معنی ہے چھپانا، اور کسان کو کافر اس لیے کہا وہ بیج کو زمین کے اندر چھپاتا ہے. فرمایا نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا، اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے زرد رنگ میں تو تم اس کو دیکھتے ہو کہ پھر اس کی حالت بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کو نباتاتی زندگی کے تقابل میں پیش کیا کہ انسان کی زندگی کے 4 مراحل ہیں. یہ اس کا بچپن کھیل کود ہے، جوانی بننا اور سنورنا ہے تاکہ لوگوں کو بڑی اچھی لگے، آگے بڑھنے کی دوڑ 3 مرحلہ ادکر عمر، اور 4 مرحلہ کہ پھر ہوس میں اور زیادہ ترقی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے ہوتی ہے، اولاد کے لیے ہوتی ہے، یہاں تک کہ انسان اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے. بچپن، جوانی، ادکر عمر، بڑھاپا، اور اس کے مقابلے میں نباتات، جب زمین کے اندر دانے کو چھپایا جاتا ہے، اس کی کونپلیں، اس کا زمین سے باہر آنا کسانوں کو خوش کرتا ہے. پھر اس کے بعد جیسے انسان جوان ہوتا ہے، فصل کھڑی ہوتی ہے اور اس قدر کے دل کو موہ لیتی ہے، اس سے توقعات وابستہ ہوتی ہیں،
پھر اس کا تیسرا مرحلہ انسان ادکڑ عمر میں یہ فصل زرد رنگ میں، اور اس کا چوتھا مرحلہ کہ ہوس کو پورا کرتے کرتے اپنے ٹارگٹ بچوں کے لیے اوروں کے لیے پورا کرتے کرتے یہاں تک کہ وہ زمین کی زینت بن جاتا ہے. یہی فصل یا تو کچھ حصہ کاٹ کر خوراک بن جاتی ہے یا جانوروں کے لیے، اور پھر کچھ حصہ اس کا پاؤں تلے رونت دیا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے انسانی زندگی کی مثال نباتاتی زندگی کے سامنے رکھ کر بیان کی. یہی وہ آیات ہیں. فرمایا یاد رکھنا فی الآخرۃ عذاب شدید، اگر محض دنیا ہی دنیا ہوئی تو آخرت کے لیے عذاب شدید ہے، اور اگر دنیا میں رب کی رضا کو مقدم رکھا ومغفرۃ من اللہ ورضوان، تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، رضا مندی ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، لوگوں دنیا کی زندگی دھوکے کا سما ہے. تو معیار عزت صرف یہ مال و سر نہیں ہے، صرف کثرت اولاد نہیں ہے. معیار عزت کیا ہے؟ میں نے ابتدا میں جو آیات پڑھی، اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے. یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی لفظ وقایا سے ہے، اس کا معنی ہے بچنا، پرہیز کرنا. جس چیز سے انسان کو خطرہ لاحق ہو اس کے اور اپنے درمیان بہترین رکاوٹ کھڑی کرنا، اللہ اور اپنے گناہوں کے درمیان ایک حفاظتی دیوار کو کھڑا کرنا، یہ تقوی ہے. کسی نے علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا، اس کے جواب میں علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں التقوی ہی الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والاستعداد لیوم الرحیل والقناعت بالقلیل. تقوی اصل میں یہ ہے ہی الخوف من الجلیل، اللہ سے ڈرنا، والعمل بالتنزیل، جو اللہ نے قرآن کی شکل میں حدیث مصطفیٰ کی شکل میں رہنمائی فرمائی اس کے مطابق عمل کرنا، والاستعداد لیوم الرحیل، جس دن انسان دنیا کی ان رنگینیوں کو، دنیا کی لذتوں کو، دنیا کے مال و در کو، دنیا کی اولاد کو چھوڑ کر جائے، اس دن کی تیاری کرنا. والقناعت بالقلیل، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ قناعت کرنا، اس پہ صبر کرنا، اس کے دائرے میں رہ کر اللہ کا شکر ادا کرنا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اتقوا اللہ حق تقاتہ کا معنی کیا ہے. وہ فرماتے ہیں ان یطاع فلا یعصى، تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے. وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى، اللہ کو یاد کیا جائے اسے بھولا نہ جائے. وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَرْ، شکر ادا کیا جائے کفر نہ کیا جائے، نہ شکری نہ کی جائے. امام غزالی رحمہ اللہ وہ تقوی کو سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میں متقی بن جاؤں تو اپنے جسم کے 5 اعضاء، آنکھ، کان، زبان، دل اور پیٹ، ان 5 اپنے جسم کے اعضاء اور حصے کو گناہ سے محفوظ کر لے، امید ہے کہ باقی بھی محفوظ رہیں گے اور اسے تقوی حاصل ہوگا. تو نتیجہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، متقین کی جو صفات ہیں اس پر غور کریں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ تقوی ایک جامع لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے تمام احکامات پر عمل کیا جائے اور جو حرام کردہ چیزیں ان سے بچا جائے اور جن سے روکا گیا اس سے رک جایا جائے، پورے دین پر عمل کیا جائے. انشاءاللہ انسان کو تقوی حاصل ہوگا. یہی وہ معیار ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سہل بن عبداللہ رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا من اراد ان تصح لہ التقوی، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صحیح متقی ہو، تو جواب میں انہوں نے کہا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں متقی ہو، فل یترک الذنوب کلہا، تو اس کو چاہیے کہ ہر قسم کے گناہوں کو چھوڑ دے. حضرات گرامی قدر، اگر میں اور آپ معزز بننا چاہتے ہیں، عزت والے بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کے ہاں عزت کا ایک ہی معیار ہے، اللہ پر ایمان
اور اس ایمان کے بعد اعمال صالحہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، وہ اس کی منع کردہ چیزوں سے رک جانا، گناہوں سے اجتناب کرنا اور نیکیوں کا اہتمام کرنا، اسی جستجو میں، اسی کوشش میں رہنا، تو انشاءاللہ نہ اس میں کوئی برادری آگے آئے گی، نہ اس میں کسی ذات پات کا مسئلہ ہے، نہ اس میں کوئی لیول کا معاملہ ہے، نہ اس میں کسی قسم کی کوئی رنگت کا معاملہ ہے، نہ اس کی شہریت کا معاملہ ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا یہی معیار ہے کہ بندے کو زندگی امانت دی ہے، اس امانت کی حفاظت کرے، اور جب اس دنیا سے جائے اللہ اس سے راضی ہو، اللہ کو راضی کرتے اس کی دنیا گزر جائے۔ یہی ہے عزت والا، یہی ہے معزز۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جس قدر علم دیا اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جیسے ہم ظاہر نظر آتے ہیں اللہ ہماری تنہائیاں، ہماری علیحدگیاں، ہمارا باطن اس سے زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ خطبہ میں جو وسعت ہے یقیناً وہ میرے رب کا تحفہ، اسی کی توفیق و عنایت ہے۔ اگر کوئی غلطی ہے مجھ گناہگار کی طرف سے یا شیطانی وسوسہ ہے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں زیادہ کر کے قبول فرما لے، دنیا اور آخرت کی رفعت و بلندی اور نجات کا سبب بنائے۔ اللہ ہمیں چلتا پھرتا سنت کا نمونہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی صحیح معنوں میں متقی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔